بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اولیاء اللہ وہی ہیں جو متقی ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اولیاء وہ لوگ ہیں جن کے چہروں پر سجدوں کا نور اور حسن دیکھتے ہو۔ جب تم میرے کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ اور اس کے سامنے ہو تو اپنے کندھے عقیدت سے ادب و احترام سے جھکا دو اور اپنے دل ان کے سامنے متواضع کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے دوست اور محبوب بندوں میں ایک ہستی نائب النبی عطا رسول سلطان ہند شہنشاہ ولایت حضور سید خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری چشتی ہیں۔ زیادہ صحیح قول کے مطابق آپ کی ولادت 14 رجب 530 ہجری بمطابق 18 اپریل 1139 عیسوی میں ایران کے صوبہ سیستان کے گاؤں سنجر میں ہوئی۔ اسی مناسبت سے آپ کا اسم مبارک معین الدین حسن سنجری ہے۔ آپ والدین کی طرف سے نجیب الطرفین سید ہیں، والدہ ماجدہ کی طرف سے حسنی اور والد کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ 8ویں پشت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نسب جا ملتا ہے۔ آپ کا زمانہ وہ ہے جب چنگیزیوں کا مسلم دنیا پر حملہ ہوا۔ آپ کے والد اپنے قبیلے اور خاندان کے ہمراہ خراسان منتقل ہو گئے۔ جب آپ کی عمر مبارک 15 برس ہوئی تو والد محترم سید غیاث الدین کا وصال ہو گیا۔ وراثت میں آپ کو ایک باغ اور پنچکی ملی جس سے گھر کا خرچ چلانے لگے۔ ایک روز اپنے باغ میں مصروف تھے کہ وقت کے ایک مجذوب ولی ابراہیم قندوزی باغ میں آئے۔ آپ نے نہایت ادب کے ساتھ انگوروں کا خوشہ پیش کیا۔ انہوں نے ایک نگاہ میں پہچان لیا کہ یہ جوان مادرزاد ولی ہے۔ مجذوب نے ایک سوکھی روٹی منہ میں چبا کر آپ کو دی۔ اس کا کھانا تھا کہ آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس واقعے کے بعد آپ تلاش حق میں سب سے پہلے خراسان سے بخارا پہنچے اور پھر بخارا سے سمرقند پہنچ کر مولانا اشرف الدین کی شاگردی میں 3 سال ظاہری علوم یعنی شریعت کے علوم سیکھے۔ اس دوران تلاش مرشد بھی جاری رہی اور دعا بھی کرتے رہے۔ دعا کے الفاظ یہ ہوتے، یا اللہ مجھے ایسے استاد سے ملا دے جو مجھے تیرا پتہ دے، یا اللہ مجھے اس علم کی تلاش ہے جو تجھ سے ملا دے۔ 3 سال کے بعد سمرقند سے بغداد پہنچے اور وزیر حضوری شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔ بڑے پیر صاحب رشتے میں حضور خواجہ غریب نواز کے ماموں بھی لگتے ہیں۔ مولانا جمال الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ آپ 57 روز تک بڑے پیر صاحب شیخ جیلانی کے روضہ مبارک پر حاضر باش رہے۔ پھر وزیر حضوری بڑے پیر صاحب نے خواجہ غریب نواز کو باہیں پھیلا کر اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، معین الدین اللہ تجھ سے بڑا کام لے گا، دنیا تجھ سے فیض پائے گی۔ آج تو اللہ کی تلاش میں ہے، کل لاکھوں لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھائے گا۔ اس کے بعد آپ بغداد سے نیشاپور کے قصبہ ہرون پہنچے اور حضرت مولانا ابو النور خواجہ عثمان ہرونی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ قدم بوسی کے بعد درخواست کی، حضور میرا نام معین الدین ہے، خراسان سے علم حق کی تلاش میں نکلا ہوں، مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ مرشد کی غلامی میں آنے کے بعد 22 سال تک خانقاہ میں پانی بھرنے کی خدمت انجام دی۔ 22 سال بعد مرشد نے بلا کر نام پوچھا اور فرمایا ہمارے پاس بیٹھا کرو۔ اس کے بعد 6 ماہ تک مسلسل دن رات مرشد کی خدمت میں حاضر رہے۔ خواجہ عثمان ہرونی نے اپنی خانقاہ میں سب کے درمیان بیٹھ کر فرمایا، معین الدین اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یافتہ ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے۔ معین الدین ہر آزمائش میں سرخرو ہوا اور اس کو نواز دیا گیا ہے۔ اس نے فرمانبرداری، ادب، تعمیل،
یقین اور خدمت کی جو مثال قائم کی ہے وہ قابل تقلید ہے۔ مجھ پر ایک وقت ایسا آیا کہ سب چھوڑ کر چلے گئے، لیکن یہ ہمارے ساتھ رہا۔ یہ ایک در کا ہو گیا ہے۔ اللہ کے لیے جو ایک در کا ہو جاتا ہے اللہ اس کو نواز دیتا ہے۔ پھر مرشد نے کرم نوازی فرماتے ہوئے روحانی علوم منتقل فرمائے، اور جب جانے کا حکم دیا تو دوسرے شاگردوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرے معین الدین نے میری بڑی خدمت کی ہے، اللہ اس کو بڑا اجر دے گا۔ مرشد کی اجازت اور دعاؤں سے خواجہ معین الدین چشتی مکہ معظمہ سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ رسول مکرم نے فرمایا، معین الدین، ہم نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، وہاں ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تو اجمیر جا، تیرے ذریعے وہاں ظلمت دور ہوگی اور اسلام کی روشنی پھیلے گی۔ حکم کی تعمیل میں اپنے 40 ساتھیوں کے ہمراہ خرقان، بغداد، ہرات، بلخ، غزنی سے ہوتے ہوئے درہ خیبر کے راستے پشاور سے ہوتے ہوئے ملتان پہنچے۔ ملتان میں آپ نے سنسکرت زبان سیکھی۔ اس سے پہلے خرقان میں حضرت ابوالحسن خرقانی کے مزار مبارک پر کم و بیش 2 سال تک حاضری دیتے رہے۔ مزار شریف کی صفائی کرنا، پودوں کو پانی دینا، پرندوں، چڑیوں، کبوتروں کو دانہ ڈالنا اور ذکر و فکر کے معمولات سب شامل تھے۔ اللہ نے صاحب مزار کے وسیلے سے خوب نوازا۔ ایک روز صاحب مزار نے مراقبے میں فرمایا، معین الدین، تیری نسبت بڑی ہے، تو بڑے باپ کا بیٹا ہے، تیرے پیر و مرشد کی اجازت اور سفارش پر تجھے تیرا حصہ دے دیا گیا ہے۔ یاد رکھنا، کوئی تجھے کچھ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ پیر و مرشد کو اللہ نے تیری ذمہ داری دی، سب اللہ والے آپس میں دوست ہیں، ہم سب کا محبوب ایک ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم سب کا خاندان ایک ہے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ مرید کو جو کچھ ملتا ہے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل سے ملتا ہے۔ جو اسباق اور ذکر و فکر کی ہدایات وہ دیں اس پر توجہ سے، پابندی سے عمل کرنا چاہیے۔ حکم کی تعمیل سے مرید کے قلب کا تزکیہ ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے، چھان پھٹک ہوتی ہے۔ ہندوستان پہنچ کر آپ نے ہندوستان کے رسم و رواج، مذہبی حالات، سماجی حالات سے واقفیت حاصل کی، موسیقی کے بارے میں معلومات حاصل کی تاکہ تبلیغ دین کے کام میں آسانی ہو۔ پھر ملتان سے لاہور آئے اور حضور داتا گنج بخش کے مزار مبارک پر چلہ کاٹا۔ لاہور سے دہلی روانہ ہوئے اور آخرکار اپنی منزل اجمیر شریف پہنچ گئے۔ اجمیر شریف اس زمانے میں تہذیب و ثقافت، ہندوازم کی رسومات اور سیاسی اعتبار سے بہت بڑا قلعہ تھا۔ دہلی سے اجمیر پہنچتے پہنچتے آپ نے اپنی نگاہ سے 700 ہندو خاندانوں کو مشرف با اسلام کیا، گویا ہندوستان فتح ہونے کا عمل شروع ہو گیا۔ عاشق رسول علامہ ڈاکٹر محمد اقبال فرماتے ہیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اجمیر کے قریب ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اپنے 40 ساتھیوں کے ہمراہ وہاں قیام فرمایا۔ وہ علاقہ اس وقت جنگل بیابان تھا۔ یہ درخت راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ راجا کے نوکر جب وہاں آئے تو غصے میں آگ بگولا ہو گئے اور بیعت بھی کرنے لگے کہ یہ ہمارے راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تم لوگوں نے یہاں ڈیرا کیوں لگایا؟ خواجہ غریب نواز نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، چلو ہم چلتے ہیں اور تمہارے راجے کے اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ شام ہو گئی۔ چرانے کے بعد وہ اونٹ لائے اور وہاں باندھ دیے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو اٹھانے لگے تو ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تھک گئے مگر اونٹ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ اجمیر کی نگری میں خواجہ غریب نواز کی جب یہ کرامت ظاہر ہوئی تو راجا کے نوکر آپ کے پاس آئے اور معافی مانگی تو آپ کے حکم سے اونٹ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کرامت سے آپ کی شہرت اجمیر میں پھیل گئی کہ کوئی مسلمان درویش آیا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز وہاں کی جھیل انا ساگر کے پانی سے وضو فرماتے تھے۔ جھیل کے ارد گرد مندر تھے اور ان کے پجاری برہمن آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں آنے سے روکتے تھے
کہ آپ انا ساگر جھیل کا پانی استعمال نہیں کر سکتے، غسل اور وضو بھی نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ پجاریوں نے آپ کے مریدوں کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی کی حد کر دی۔ جب وہ چلے گئے تو آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ میرا ایک وضو والا برتن انا ساگر جھیل سے بھر لاؤ۔ مرید نے برتن کیا بھرا، ساری جھیل برتن میں سما گئی۔ عطائے مصطفیٰ خواجہ غریب نواز نے پوری جھیل ایک برتن میں بند کر دی اور تمام تالاب خشک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اہلیان شہر حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور معافی مانگی۔ آپ نے صلہ رحمی اور درگزر کرتے ہوئے معاف کر دیا اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ وضو کے برتن کا پانی واپس تالاب میں ڈال دو، اور پھر انا ساگر جھیل دوبارہ پانی سے بھر گئی۔ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ روحانیت تحمل، برداشت، صبر، عاجزی، انکساری، عفو و درگزر، ایثار جیسے پیغمبرانہ اوصاف اپنانے کا نام ہے۔ روحانیت ایک راز ہے، اور راز یہ ہے کہ مرشد کے ایک ایک حکم پر عمل کیا جائے۔ روحانیت سیکھنے کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسا ذہن تیار ہو جائے کہ اس کے ذہن میں مرشد کا ذہن منتقل ہو جائے۔ روحانیت کا پہلا سبق یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات میں اللہ تعالیٰ کو پہلی ترجیح دینا شروع کر دیں۔ اجمیر کے پرتھوی راجا کو جب یہ تمام حالات معلوم ہوئے تو اس نے اپنے خادم خاص سادھو رام کو، جو کہ بہت بڑا جادوگر تھا، خواجہ غریب نواز سے مقابلے کے لیے بھیجا۔ سادھو رام پوری تیاری کے ساتھ اپنے چیلوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے پہنچا، مگر جو ہی اس کی نظر سلطان ہند خواجہ غریب نواز پر پڑی، سارے منتر بھول گیا۔ آپ نے ایک نگاہ ڈالی اور اس کے اندر کی ساری تاریکی چلی گئی۔ قدموں میں گر کر اس نے معافی مانگی اور آپ کا غلام ہو گیا۔ اس کے بعد پرتھوی راج نے ہندوستان کے سب سے بڑے جوگی اجے پال، جو کہ اس کا رشتہ دار بھی تھا، اسے خواجہ غریب نواز سے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ اس وقت یوگ و سنیاس اور صاحب منتر ہونے کی حیثیت سے اس کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا۔ پرتھوی راج نے اسے کہا، ہماری راجدھانی خطرے میں ہے، اب تو کچھ کر۔ اجے پال اپنے جادوگروں کی فوج کے ساتھ خواجہ غریب نواز کی درگاہ پہنچا۔ چونکہ راجا نے منادی کرا دی تھی، اس لیے ہزاروں کی تعداد میں دنیا اجمیر امڑ آئی تھی۔ سب کا خیال تھا کہ اب خواجہ غریب نواز کی روحانی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اجے پال غصے میں چیختا چلاتا، اپنے منتر پھونکتا، آگ اور پتھروں کی بارش درگاہ خواجہ غریب نواز پر برسانے لگا۔ مگر جوں ہی خواجہ غریب نواز عطائے رسول نے ایک نگاہ ڈالی، اس کا ہر منتر جادو ہوا ہو گیا۔ وہ غصے میں پاگل ہو گیا اور بے شمار سانپ اپنے جسم پر لپیٹ کر ہوا میں اڑنے لگا اور منتر پڑھنے لگا۔ خواجہ غریب نواز نے خدام سے فرمایا، میرے جوتے ہوا میں اڑا دو۔ سلطان ہند کے نالین اجے پال کے سر پر برسنے لگے۔ وہ لہو لہان ہو کر زمین پر آ گرا۔ قدموں میں گر کر معافی مانگی تو خلاصی ملی اور آپ کی غلامی میں آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے پرتھوی راج کے پاس اپنے درویشوں کو بھیجا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ راجا نے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ برا سلوک کیا اور انہیں اپنے دربار سے باہر نکال دیا۔ جب آپ کو خبر ملی تو پہلی بار خواجہ غریب نواز جلال میں آ گئے اور فرمایا، اے راجا پتھورا، ہم نے تجھے زندہ گرفتار کیا اور لشکر اسلام کے سپرد کیا۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ آپ کا فرمان حرف بحرف پورا ہوا۔ شہاب الدین غوری سے جنگ میں راجا پرتھوی گرفتار ہوا اور قید کر دیا گیا۔ جب لوگوں کے دلوں پر خواجہ غریب نواز کی حکومت قائم ہو گئی تو آپ نے اجمیر شریف میں اپنی درگاہ بنوائی، مسجد کی تعمیر کروائی۔ آپ نے اپنے تربیت یافتہ طلباء خلفاء سارے ہندوستان میں متعین فرمائے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اپنا خلیفہ منتخب فرمایا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، یار دم بدم و بار بار می آید، میری ہر سانس میں اللہ بسا ہوا ہے اور میرا ہر سانس اللہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ہر سانس میں اللہ بستا ہے۔ ان کا بولنا، دیکھنا، سننا، پکڑنا، چلنا، ہر صلاحیت، ہر ادا، ہر حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے ہم مزاج ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دیوانہ وار ان کے گرد طواف کرتے ہیں اور اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات پاتے ہیں۔
آپ کے خلیفہ خاص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ لنگر خانے میں کچھ نہ بچتا۔ لنگر خانے کے نگران فخر الدین گردیزی آپ کے پاس حاضر ہوتے اور کہتے حضور مہمان آ رہے ہیں اور لنگر خانے میں کچھ نہیں ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے میرے جائے نماز کے نیچے سے جتنا چاہے لے لو اور لنگر تیار کرو۔ آپ کے وصال کا وقت آیا تو آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے خلفاء کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اللہ کا دوست اور محبوب معین الدین آ رہا ہے، میں خود معین الدین کی روح کا استقبال کرنے آ رہا ہوں، میں معین الدین کو لینے آ رہا ہوں۔ خواجہ غریب نواز کو نائب النبی اور عطائے رسول کیوں نہ کہا جائے کہ بھیجا بھی مصطفیٰ نے تھا اور لینے بھی مصطفیٰ آئے ہیں۔ کتاب تربیت العشاق میں حضرت سید محمد ذوقی شاہ فرماتے ہیں کہ عالم بالا میں حضور خواجہ غریب نواز کا نام حبیب اللہ ہے۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا آپ کی جبین مبارک پر نور سے یہ تحریر لکھی ہوئی تھی، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب تھا، اللہ کا محبوب ہے، محبت میں گیا اور محبت میں زندہ ہے اور قیامت تک محبتیں بانٹتا رہے گا۔ اجمیر شریف میں مزار مبارک پر ہر مذہب و ملت کے لوگوں کا دن رات ہجوم دیکھ کر ایک انگریز مورخ نے کہا تھا ہندوستان پر 800 سال سے ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔ یہ وہ درگاہ ہے جہاں دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ، حکمران اور سلاطین ہمیشہ سے سائل اور بھکاری بن کر آتے ہیں، دنیا کو ظاہری حیات میں بھی دیتے رہے۔ آج 9 صدیاں گزر گئیں، آج تک دے رہے ہیں اور قیامت تک دیتے رہیں گے۔ تیرا نام معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔